السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ آج بات کریں گے امریکہ کے ایک نوجوان انجینئر کی اور ایک عیسائی لڑکی کی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا اور بڑی ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی گزار رہا تھا۔ کسی انگریز لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا۔ اب وہ لڑکی اتنی حور پری قسم کی چیز تھی کہ یہ لڑکا چاہتا تھا کہ بس کچھ بھی ہو میری اس سے شادی ہو جائے۔ لڑکی سے اس نے بات کی تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے ماں باپ عیسائی ہیں، مجھے ان سے بات کرنی پڑے گی۔ جب اس کے والدین سے بات کی کہ یہ لڑکا شادی کا خواہش مند ہے تو ماں باپ نے کہا کہ ہاں، ہم کچھ شرائط پر اس شادی کے لیے تیار ہیں۔ ماں باپ نے پہلی شرط یہ رکھی کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے اور اپنے مسلمان دوستوں کو چھوڑ دے، ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ آ کر رہے، جو کچھ ہم کھائیں پئیں یہ بھی وہی کھائے پیے، اس کا رہن سہن بھی ہمارے ساتھ کا ہونا چاہیے، اور ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے ہمارے ساتھ عبادت خانے یعنی گرجا میں جایا کرے۔ اگر اس کو یہ تمام شرائط منظور ہیں تو ہم یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لڑکا اس لڑکی کی محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے تمام شرائط مان لی، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے دوست چھوڑ دیے، کافروں کے محلے میں جا کے اس نے اپنے لیے ایک گھر لے لیا اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بس اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوا تھا، نہ میں نماز پڑھتا تھا اور نہ ہی کوئی اور اچھا کام کرتا تھا۔ صرف ایک بات ضرور تھی کہ میرے گھر کے اندر جو دروازہ تھا اس کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک الماری بنی ہوئی تھی، اس میں کتابیں رکھی ہوئی تھی اور ان کتابوں میں ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا۔ میں گھر میں آتے جاتے اس کے اوپر نظر ڈالتا اور اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ تو نفس کا پجاری ہے، تو نفس کا بندہ ہے، تو نے اپنے نفس کی خاطر سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ قرآن میرے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بس اس قرآن مجید پر میں محبت کی نظر تو ضرور ڈالتا تھا لیکن کبھی پڑھتا نہیں تھا۔ آتے جاتے محبت سے دیکھتا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر قرآن مجید نہیں پڑا ہوا۔ تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہاں ایک سبز رنگ کی کتاب تھی، اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے کتابوں کی صفائی کی، جن کتابوں کو نہ تو آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان کتابوں کو نکال کر باہر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ردی کی ٹوکری میں اس نے پھینک دیا ہے تو میں فوراً بھاگا ہوا گیا اور میں نے ردی کی ٹوکری سے قرآن پاک کو اٹھایا اور میں نے اس کو چوم کر سینے سے لگایا۔ میں جب ایسا کر رہا تھا تو میری بیوی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے کہ کیوں اتنا تم جذباتی ہو رہے ہو؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے؟ اس نے کہا اچھا، ابھی بھی تمہارے اندر اسلام کی کوئی رمق باقی ہے؟ میں جاتی ہوں ابھی اپنے ماں باپ کے پاس، ان کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور یہ لڑکا شرمندہ تھا۔ وہ اٹھا، نہایا اور قریب کی مسجد میں جا کر اپنے اللہ تعالیٰ کو منانے لگ گیا۔ قرآن مجید پر محبت کی نظر ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس نے توبہ کر لی اور اس لڑکی کو طلاق دے دی اور ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی کی اور اپنی بقیہ کی زندگی اس نے نیکی پر گزاری۔ تو قرآن مجید کی محبت اگر دل میں ہے اور ایک بندہ کچھ بھی اور عمل نہیں کرتا، صرف محبت کی نظر قرآن پر ڈالتا ہے، یہ محبت کی نظر ڈالنا بھی اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
ایک ہندو لڑکی کا واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بچی تھی 3-4 سال کی۔ وہ اپنی کلاس فیلو کے گھر کھیلنے جاتی تھی، جیسے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ جس بچی کے گھر کھیلنے جاتی تھی اس بچی کے گھر والے مسلمان تھے اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ چنانچہ اس کی کلاس فیلو لڑکی کچھ دیر کھیلتی اور اس کی والدہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلا لیتی۔ اس کا دل چاہتا کہ میں ابھی گھر نہ جاؤں تو وہ بھی اس کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی۔ یہ وہ لڑکی ہے جو ہندو گھرانے کی ہے۔ اس نے ابتدائی قاعدہ بھی پڑھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی کلاس فیلو کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ماں باپ کو اس سب کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب مسلمان لڑکی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو اس نے بھی مکمل پڑھ لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس کی شادی ہندوؤں میں ایک ایسے نوجوان سے کر دی جو بہت متشدد ہندو تھا، یعنی سخت قسم کا ہندو تھا۔ وہ مسلمانوں کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتا تھا، وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اب جو لڑکی کی شادی ہونے لگی تو اپنی دوست کی والدہ کے پاس آئی اور بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن مجید تو پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے تب ہی اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ اگر میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں تو بس اسی وقت وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور اب میری جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہندو ہے اور متشدد قسم کا ہندو ہے۔ میں کیا کروں؟ اس کی استانی نے اس کو تسلی دلائی کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ چنانچہ اس استانی نے اس کے لیے شادی کا تحفہ تیار کیا اور اس کے بالکل نیچے اس کے تحفے کے ساتھ قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا تو اس لڑکی کی والدہ کو کہا کہ اس کی پیکنگ ہم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بچی اس پیکنگ کو یہاں نہ کھولے، اپنے سسرال میں جا کے کھولے۔ تو ماں باپ نے اس کی یہ بات مان لی۔ اس طرح جب وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کے اس کو اپنے سامان کے ساتھ کہیں چھپا دیا۔ اب اس کا خاوند جب دفتر چلا جاتا تو وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ قرآن مجید کو نکال کر روزانہ پڑھتی تھی اور خاوند کے آنے سے پہلے پہلے پھر چھپا دیتی تھی۔ کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیے، حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، میرا خاوند گھر پر نہیں ہوتا تو میں قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اور وہ دعائیں مانگتی کہ اے اللہ کوئی ایسی ترکیب بنا کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں اور وہ بھی مسلمان بن جائے۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن اس کے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروانے گیا تو کینسر ہو گیا۔ اس بندے کو کینسر ہو گیا۔ خاوند کینسر کی خبر سن کر بڑا پریشان ہوا۔ وہ گھر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی وفادار اور محبت کرنے والی ہو، مگر تیرا اور میرا ساتھ اب زیادہ دن کا نہیں ہے، میں بس اب مرنے کے قریب ہوں، ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج بیماری بتا دی ہے، کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب 1 مہینے سے زیادہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اس بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس اس کا ایک علاج ہے، میں وہ کرتی ہوں، مجھے امید ہے آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو خاوند نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو جو تم کہو گی میں وہ کروں گا، میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ اس لڑکی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی استانی کو دیکھا تھا، وہ بیماروں کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی تھی۔ خاوند پوچھتا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے کہ اگر تم ٹھیک ہوگے تو آپ میری بات کو مانیں گے۔ تو خاوند نے اس سے مزید پوچھنا چھوڑ دیا کہ تم کیا کرتی ہو، کیا نہیں کرتی۔ اللہ کی شان، 1 مہینے وہ لڑکی اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی،
پھر مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی رپورٹس تو بالکل کلیئر ہیں، آپ کے اندر تو کینسر کا نشان تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ اب جب رپورٹس بالکل کلیئر آ گئی تو خاوند نے بیوی کو کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اس نے پوچھا کہ تم یہ بات کیوں کر رہی ہو؟ تو پھر اس لڑکی نے اپنے شوہر کو پوری سٹوری سنائی کہ میں اپنی کلاس فیلو کی وجہ سے مسلمان عورت کے گھر میں جاتی تھی اور میں نے وہاں سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا اور میں دل میں مسلمان ہو گئی تھی، اور جب آپ دفتر چلے جاتے تھے تو میں پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کرے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہو۔ اب آپ میری بات کو مانیں، آپ کا وعدہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کے ہاں بیٹا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا۔ اب یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ اگر انہوں نے اظہار کیا تو ان کی برادری والے ان کو قتل کر دیں گے، لہٰذا اس کے شوہر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس کے شوہر نے سعودی عرب میں اپنی نوکری کے لیے اپلائی کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو وہاں نوکری مل گئی۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب شفٹ ہو گیا اور اپنی زندگی وہاں پرسکون طریقے سے گزارنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنی بیوی کے لیے ہر ممکن سہولت پیدا کی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ محبت اور پیار سے رہنے لگے۔ تو دوستو، آپ بھی قرآن پاک کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں، ہر مسئلے کا حل اپنے قرآن پاک سے حل کرنے کی کوشش کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔